أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42 سے 55۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کی اور وہاں تیار کیا ایک عظیم مقصد کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین کی طرف ہجرت کروائی اور 10 سال تک ان کی وہاں حفاظت فرمائی اور ان کی پرورش فرمائی۔ اور جب وہ وقت مقرر آ گیا اور عمر کا وہ حصہ آ گیا
کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے واپس بلایا، رستے میں نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور اس کے بعد معجزات بھی عطا فرمائے، اور پھر کہا کہ اے موسیٰ اب آپ چلیے اس عظیم مقصد کے لیے جس کے لیے ہم اتنے لمبے عرصے سے آپ کی اس ماحول میں پرورش کر رہے تھے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ فرعون کے دربار میں چلیے، اپنے بھائی کو جو مصر میں موجود ہے اس کو وہاں جا کے ساتھ لیجئے، اور پھر فرعون کے دربار میں چلیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دین کے لیے کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں، دعوت کے کچھ اسلوب اور کچھ حکمتیں اور کچھ دانائیاں بھی سکھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے اپنی گفتگو میں نرمی رکھنی، گفتگو کرتے وقت مناظرانہ انداز اختیار نہیں کرنا اور مد مقابل کو شکست دینا اور اپنے آپ کو فتح یاب کرنا کہ جی میں جیت گیا اور تم ہار گئے، یہ مقصد نہیں رکھنا۔ دعوت کے اندر یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ایک داعی کا، بلکہ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ یہ گمراہ شخص راہ ہدایت پر آ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے سے بات نہ کریں، آپ کرخت لہجے میں بات نہ کریں، آپ اپنا غصہ نکالنے کے انداز سے بات نہ کریں کہ بس میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کسی طرح، اس نے یہ بات کی تو کی کیوں ہے۔ عموماً ہمارے جو دائی ہوتے ہیں وہ شیطان کے ان جالوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، دعوت رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن انداز انتہائی نامناسب اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو وہ مزید باغی بنا دیتے ہیں، مزید سرکش بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، نہیں تو نہ صحیح، پھر منا کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، وہ بھی پھر ضد میں آ جاتا ہے، یہ بھی ضد میں، دونوں طرف سے ضد برائے ضد۔ نہیں، دائی نے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو نرمی عاجزی کا مجسمہ بنا کے رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا نا سورہ آل عمران میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ لنت لہم، آپ ان اپنے ساتھیوں کے لیے نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو چکے ہوتے، بھاگ چکے ہوتے۔ تو سختی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، سختی سے لوگ برائی پہ اور اڑ جاتے ہیں، اور نرمی سے انسان مائل ہوتا ہے، قریب آتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اتنا میٹھا بول رہا ہے، یہ اتنی نرمی سے بات کر رہا ہے، یہ اتنی خیر خواہی کے انداز سے بات کر رہا ہے، تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر جہالت کی اور جو ابا پرستی کی جو گریں لگی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نا، اے عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ رفیق کا معنی نرم، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا، جیسے وہ حدیث ہے نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ رفیق ہے،
بہت نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نرمی سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی اور طریقے سے عطا نہیں فرماتا۔ نرمی سے انسان بہت سے فوائد حاصل کر لیتا، میٹھا بول لے، اور خصوصاً جب آپ نے کسی شخص کو دین کی دعوت دینی ہے، نمازی بنانا ہے، گناہ سے آپ نے اس کو ہٹانا ہے، قرآن پہ لگانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اللہ پاک نے ایک نصیحت تو یہ کی کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے لیکن دعوت بڑی نرمی سے دینی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی دعوت کے اندر دعوت کا جو مضمون ہے آپ اس دعوت کے مضمون کے اندر نرمی کر لیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ دن ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر لیں گے۔ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے جو عقائد، جو نظریات ہمیں عطا فرمائے ہیں نا، ان پہ کمپرومائز نہیں۔ حق بات کے اندر نرمی نہیں کرنی، حق بات کو پیش کرنے کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک نصیحت اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ اے موسیٰ اور ہارون، آپ دونوں نے جب فرعون کے پاس جانا ہے نا، دعوت دین کے مشن پر روانہ ہونا ہے، تو رستے میں ہماری یاد میں، ہمارے ذکر میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف کسی شخص کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہو نا، تو اسے اللہ سے دعا کر کے جانا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے جانا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ اس کا دل تیرے ہاتھ میں، تیری دو انگلیوں کے درمیان، تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جانا ہے، ذکر کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ توفیق دیتے تہجد کے وقت اٹھ کے پہلے اس کے لیے دعا کرے۔ بہرحال اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ اور یہ تو دعوت دین ہے نا، تبلیغ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جس میں گردنیں کٹ رہی ہوتی ہیں، خون بہہ رہے ہوتے ہیں، جانیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ جب تم کافروں سے لڑ رہے ہو، تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں سے میدان جہاد میں، تو فاذکروا اللہ کثیرا، تو وہاں بھی تم نے اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، اللہ کا ذکر وہاں بھی کثرت سے کرنا، کیونکہ جہاد میں کامیابی کے لیے اور دعوت کے میدان میں کامیابی اور نصرت کے لیے اللہ کا ذکر اور اللہ کی مدد یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ کئی ہمارے داعی لوگ جو ہیں وہ دعوت دین کے مشن پہ نکلے ہوتے ہیں اور وہاں جناب ان کی نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے نماز رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کا کام کرنے گئے ہیں، تبلیغ کرنے گئے ہیں، تو آپ کے عبادات کے معمول کے اندر، اللہ کے ذکر کے معمولات کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ بہتری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب یہ کچھ بنیادی نصیحتیں کر کے بھیجا نا، روانہ کیا، تو انسان ہونے کے ناطے کچھ انسان اور بشر کے اندر اللہ پاک نے کچھ فطری کمزوریاں رکھی ہیں نا، اللہ اکبر۔ اس فطری کمزوری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، ہم اس کے پاس تیرا حکم سمجھ کے چلے تو جاتے لیکن ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے اوپر ایک خوف مسلط ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ وہ ہے بڑا ظالم، وہ ہے بڑا سرکش باغی،
تو وہ کہیں ہمیں قتل نہ کروا دے، وہ ہمیں کہیں قید نہ کر لے۔ جب ہم اس کے سامنے، جو ہر وقت فوجیوں کے گھیرے میں رہتا ہوگا اور ہر وقت اس کے ارد گرد اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے درباری رہتے ہوں گے، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، تو ہم دو تیرے بندے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر، ایک لاٹھی لے کر، کوئی ہمارے پاس اسلحہ نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہمارے ساتھ، تو دو بنی اسرائیل کے، جو کہ ایک اس کی غلام قوم ہے، غلام قوم کے دو افراد ایک لاٹھی کے ساتھ اس کے دربار میں جائیں گے، پھر ہم جا کر وہاں اس کے بقول، اس کی نظر میں ہم اس کی توہین کریں؟ کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ تو رب اعلیٰ نہیں بلکہ اللہ رب الاعلیٰ ہے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو یقیناً اس کو فوراً غصہ آئے گا، وہ کوئی بڑا ایکشن لے سکتا ہے ہمارے۔ تو انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا۔ اللہ پاک نے تسلی دی، اے موسیٰ، اے ہارون، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوف تمہارا فطری ہے، لیکن میں رب تمہیں حوصلہ دے رہا ہوں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری خصوصی مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تم دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارا اس کے دربار میں داخل ہونا بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری اس سے گفتگو بھی دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اس لیے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم میری پوری نگرانی میں جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر واقعی جب وہ دونوں فرعون کے بڑے دربار میں چلے گئے، نہ کسی دربان نے روکا، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ روک سکا، اور پھر اس کے اتنے درباری، اتنے وزیر، مشیر، سارا کچھ، اتنی بڑی اسٹیٹ کا بادشاہ، کیا موسیٰ علیہ السلام کا یا ہارون علیہ السلام کا بال بھی بیکا کر سکا؟ ان کو قتل کروانا تو بڑی دور کی بات، ان کو قید بھی نہیں کروا سکا، ان کو وہاں سے دھکا دے کے باہر بھی نہیں نکال سکا۔ یہ واقعی اللہ پاک کے ان کے ساتھ ہونے میں کوئی شک تو نہیں، ورنہ اس طرح کی جگہ پہ تو پہنچنے نہیں دیتے لوگ۔ واقعی اللہ کی خاص معیت، اللہ کا خاص ساتھ ان کے ساتھ، اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ، ان کا وہاں پہنچنا اور پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی، اس کے ساتھ پورا ڈائلاگ ڈیبیٹ کرنی، اور پھر اس کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ وہاں سے واپس آ جانا، یقیناً یہ اللہ کے ان کے ساتھ ہونے کا بہت بڑا ثبوت۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنیادی دعوت دی، اللہ کے رب ہونے کی دعوت دی، اپنے دونوں کے رسول ہونے کی دعوت دی، اور پھر تیسرے نمبر پہ اس غلام قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ یہ بنیادی مقصد تھا دعوت کا، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، اور پھر اس کے بعد غلاموں کو ان کی غلامی سے آزاد کروانا، غلامی سے نکلوانا۔ اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی یہ جہاد کا ایک مقصد بھی بیان کیا ہے۔ جہاد کے 8 مقاصد ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا دین نافذ کرنا ہی ہوتا۔ جہاد کے 8 مقاصد اللہ نے بیان کیا قرآن میں، ان میں سے کسی جہاد میں، کسی لڑائی میں، کسی خطے میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مقصد پایا جاتا ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد کے ان مقاصد میں سے سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ مظلوموں کو، غلاموں کو ان کی غلامی سے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم سے نجات دلانا۔ جیسے کشمیر کے اندر آج ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم ہیں، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے، تو ان کو ان کے ظلم سے، ان پر ہونے والے ظلم سے اور ان کی غلامی سے نجات دلانا، یہ بھی جہاد کا ایک مقصد ہے۔
تو اس بات کی بھی دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی بنی اسرائیل پہ ظلم بند کرو اور ان کو آزاد کرو، ہمارے ساتھ بھیجو، یہ جہاں جی چاہے ان کا رہیں، جیسے جی چاہے رہیں، آپ کون ہوتے ہیں ان کو غلام بنا کے رکھنے والے؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم معجزات بھی لے کر آئے، نشانی بھی رب کے لے کر آئے ہیں، اگر ایسے مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم وہ نشانی بھی پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بھی پھر کچھ باتیں ہوئیں، آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اذهب، جا، انتا، تو، واخوک، اور تیرا بھائی، بھی ساتھ، آیاتی، میری آیات کے، اذهب انتا واخوک، تو اور تیرا بھائی جاؤ، بھی آیاتی، آ اور یا دونوں کو لمبا کرنا ہے، یا کو لمبا کریں گے تو جمع بنے گا نشانیاں، اور اگر یا کو لمبا نہیں کریں گے تو پھر یہ واحد ہوگا، ایک نشانی۔ اتنا فرق پڑتا ہے لمبا کرنے سے اور نہ کرنے سے۔ بھی آیاتی، میری آیات کے ساتھ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں میری آیات کو لے کر، میری نشانیوں کو، سائنس کو لے کر جاؤ۔ عصا اور ید بیضا، ولا تانیا، اور سستی نہ کرنا، ولا تانیا، اور سستی نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، کمی نہ کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں، میری یاد میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ اذهبا، جاؤ دونوں، اذهب سے اذهبا، تانیہ، یہ تثنیہ کے صیغے ہیں اکثر، دو دو کے۔ اذهبا، دونوں جاؤ۔ پہلی آیت میں یہ نہیں بتایا تھا کہاں جاؤ، دوسری آیت میں، ویسے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا۔ اذهبا، دونوں جاؤ، اذهب سے اذهبا، الف لگانے سے تثنیہ بن گیا واحد سے، اذهبا، دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ، بے شک وہ، طغا، سرکش ہو گیا، طغیانی، طغل ماؤ، پانی کا کناروں سے باہر آنا، اس کو کہتے ہیں طغیانی، سرکشی۔ اذهبا الی فرعون انہ طغا، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی سرکشی کیا تھی کہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا۔ فقولا، فا، بس، یہ قولا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، کل کہہ، اور قولا تم دونوں کہو، اور جمع اس کا کیا ہوتا ہے، قولو، سب کہو۔ فقولا، پس کہو، لہو، اس سے، قولاً، بات، لینا، نرم، پس اس سے بات کرو، قولاً لینا، نرم بات، سافٹ، نرم بات، جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ چوبنے والی باتیں نہیں کرنی، جلانے والی باتیں نہیں کرنی، غصہ دلانے والی باتیں نہیں کرنی، نہیں، نرم بات، میٹھا بول۔ دعوت کے اندر یہ انتہائی بنیادی چیز، لعلہ، اس امید پر کہ وہ، یتذکر، یا اس کا ترجمہ لعلہ کا عام طور پہ کیا جاتا ہے شاید کہ وہ، اللہ پاک کو تو پتا تھا نا کہ وہ نصیحت پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا، نصیحت حاصل کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ شاید کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک تو شاید نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں تو یقین ہی ہوتا۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہو کہ آپ دونوں نے جب دعوت کا کام کرنا ہے تو اس امید پر اور اس یقین پر کرنا ہے کہ شاید یہ لوگ سدھر جائیں، شاید یہ لوگ سدھر جائیں، امید ہے کہ یہ لوگ سدھر جائیں۔ اللہ کو تو پتا تھا اس نے نہیں سدھرنا، پتہ ہونے کے باوجود اللہ پاک
اپنے نبیوں کو دعوت دینے کا اسلوب اور طریقہ سکھا رہے ہیں. بات نرم ہی کرنی ہے، چاہے اس نے نہیں ماننا، آپ نے بات نرم کرنی ہے تاکہ ہماری حجت اور دلیل پوری ہو جائے اس پر کہ بھائی ہم نے تو سارے طریقے اختیار کیے تھے تمہاری ہدایت کے لیے. نرم گفتگو بھی کروائی تھی اور انہیں پر امید بنا کر بھی تمہارے پاس بھیجا تھا کہ پر امید ہو کر دائی کو ہمیشہ دعوت دینی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ انہیں کتنے سمجھنا ہے، وہ نہیں جی یہ نہیں سدھر سکتا، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. بڑے بڑے باغی لوگ، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان لوگ بھی سدھر جاتے، کتنے ہی غیر مسلم اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں اور کام کرنے والے، سازشیں کرنے والے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. کتنی فلموں کے اندر کام کرنے والی فاحشہ عورتیں جو لوگوں کو اپنے جسم کے ذریعے سے بے حیائی پہ ابھارتی تھی، اللہ نے جب ان کا دل بدل دیا تو وہ باحجاب ہو گئیں، با پردہ ہو گئیں، نمازی ہو گئیں، اور انہوں نے اس گندے میدان کو ہمیشہ کے لیے ترک بھی کر دیا. کئی مثالیں. اس لیے دائی کو ہمیشہ پر یقین رہنا چاہیے، لعلہ، اس امید پر کہ، امید بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور شاید بھی معنی ہوتا ہے، اس امید پر کہ وہ یتذکر، نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانا چھوڑ دے اور رب العالمین جو سب کا رب ہے اس کو اپنا رب مان لے، اسلام قبول کر لے، اس دور کا جو دین تھا دین اسلام. او یخشا کا مطلب یہ ہے چلو ہدایت نہ بھی قبول کرے، ایمان نہ بھی لائے اللہ پر، کم از کم تمہارے اس بے باک خطاب سے اس کے دربار میں جا کر، کم از کم جب آپ اس کے خلاف بولو گے نا اس کے دربار میں، تو اس سے اس بات کی بھی امید ہو سکتی ہے کہ کم از کم وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا ہی بند کر دیں، ڈر جائے کہ یار یہ لوگ کھڑے ہو گئے میرے خلاف، تو اب مجھے ان پر ظلم ترک کر دینا چاہیے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. او یخشا کا یہ معنی بھی ہو سکتا، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. اللہ اکبر. قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، جب دونوں جانے لگے نا تو اب جو دل کے اندر وہ ایک فطری خوف سا تھا نا اس کا اظہار کر دیا رب کے سامنے. وہ تو رب تھا نا، اس کے سامنے تو بندہ دل کی بات کر ہی سکتا ہے نا. اللہ اکبر. قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، یقیناً ہم. بعض بات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بات ایک بندہ ہی کر رہا ہوتا لیکن چونکہ دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس لیے صیغہ تثنیہ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. اب اللہ پاک نے کہا نا دونوں جا کے اس کو یہ کہنا، تو ضروری نہیں کہ وہ دونوں نے گفتگو کی ہو، زیادہ گفتگو موسیٰ علیہ السلام ہی کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ بھی ساتھ ہی تھے اس لیے سمجھو کہ وہ ایک بات نہیں کر رہا، دوسرے کی بھی وہی بات ہے. تو اسی طرح قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، اننا، بے شک ہم، نخاف، ڈرتے ہیں، ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ چڑھائی کر دے گا، وہ زیادتی کر دے گا، علینا، ہم پر، او یا ان یطغی، یا وہ حد سے بڑھ جائے گا، وہ ہم پر کوئی زیادتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے گا. زیادتی کا مطلب یہ ہے مثلا وہ ہمیں جیل میں ڈال دے، وہ ہمیں کوڑے مروا دے، وہ ہمیں وہاں پہ کسی اور طرح سے ذلیل کروا دے، او یطغی، یا حد سے بڑھ جائے گا مطلب وہ ہمیں قتل ہی کروا دے. قال، اللہ پاک نے فرمایا، لا تخافا، نہ تم دونوں ڈرو، تخافا کے آخر میں الف تثنیہ کا، لا تخف، تو ایک نہ ڈر، اور لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی، بے شک میں، مع، ساتھ ہوں، کما، تم دونوں کے. یہ جو تم ایک انسانی فطرت کی وجہ سے تھوڑا سا خوف محسوس کر رہے ہو نا، یہ نہ محسوس کرو، یہ نہ ڈرو، اللہ نے حوصلہ دیا. اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو،
یہ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ، ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی کہیں تم ہو، لیکن وہ تو گناہ گاروں کے بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ خصوصی معیت ہے، خصوصی ساتھ ہے اللہ پاک کا مدد کے لیے۔ اسمعو، وہ اس طرح میں تمہارے ساتھ ہوں کہ اسمعو، میں سن رہا ہوں، وارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ساتھ، یا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، ارا میں دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، فَأْتِيَا پس جاؤ، بلکہ یہ بھی تثنیہ ہے، یہ جو کھڑی زبر ہے نا الف کے قائم ہوگا، فَأْتِيَا پس دونوں جاؤ، ہو اس کے پاس، فَقُولَا پھر کہو، اِنَّا بے شک ہم، رسولا دونوں رسول ہیں، مراد ہے دونوں بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے نون تھا، رسول سے رسولانی، نون گر گیا ہے آخر سے، اِنَّا رسولا بے شک ہم دونوں رسول ہیں، بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں، اور ربک تیرے رب کے، اسے بتا دیا ہے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے، تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، تیرا بھی وہ رب ہے، یہ دعوت ہے اسے اللہ کی ربوبیت کی اور اللہ کی توحید کی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم رسول ہیں، ہمیں مانو، ہم پر ایمان لاؤ، اور اس رب کی ربوبیت پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَأَرْسِلْ، تیسری بات، فَأَرْسِلْ پس تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یہ جتنے تو نے ارد گرد نوکر چاکر سارے تو نے اپنی غلامی میں لیے ہوئے ہیں نا، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو آزاد کر دے، وَلَا تُعَذِّبْ اور نہ عذاب دے ہم انہیں، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور انہیں عذاب نہ دے، یہ جو تو طرح طرح کے ان پر عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں نا، یہ سب چھوڑ دے، ان پر ظلم، زیادتیاں، یہ تکلیفیں جو انہیں دیتا ہے نا، یہ سب ختم کر دے۔ قد جئنا یعنی کتنا غلاموں کو غلامی سے نجات دلانا، یہ اللہ کے دین کے اندر کتنا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور دونوں رسولوں کی رسالت کے تذکرے کے بعد تیسرا اہم کام اور تیسری اہم دعوت وہ کیا ہے؟ ان غلاموں کو آزادی دے دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَا، قد یقیناً، جئنا ہم آئے ہیں، کا تیرے پاس، بِسَاتْ آیَةٍ ایک بڑی نشانی لے کر، مِن رَبِّکَ تیرے رب کی طرف سے، وہ دونوں نشانیوں کو ایک نشانی کہہ دیا، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، بار بار اسے دعوت دے رہے ہیں، تیرا رب بھی ہے کوئی، تو بے شک نہیں مانتا، ہم تیرے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی بھی لے کر آئے۔ آیتن کو ہم تنوین کی وجہ سے بڑی نشانی بھی اس کا ترجمہ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ نشانی ابھی دکھانے کی نوبت نہیں آئی، صرف بتایا کہ ہمارے پاس معجزہ بھی ہے، دلیل بھی ہے، نشانی بھی ہے، اگر کہو گے تو پیش بھی کر دیں گے۔ والسلام اور سلام ہے، علی اس پر، من اتبع جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی، جو پیچھے چلے، الہدا ہدایت کے۔ سلامتی، یہ وہ جو سلام علیکم لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ وہ والی سلام نہیں لے رہے درمیان میں، بلکہ یہ اسے بتا رہے ہیں کہ اگر تو سلامتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت اور حق کو قبول کر لو، اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے نا، غیر مسلم بادشاہوں، تو آپ بھی یہ لکھتے تھے شروع، السلام علی من اتبع الہدا،
کہ سلامتی امن تمہارے لیے اسی وقت ہوگی جب تم ہدایت قبول کرو، ورنہ مسلمان اور مجاہدین تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برساتے رہیں گے دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی پھر اللہ کے عذابوں سے تم نہیں بچ سکتے دنیا اور آخرت کی۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو اس کے لیے ہدایت قبول کر لو۔ انا قد اوحیا، انا بے شک، قد یقیناً، انا قد بے شک ہم، یقیناً، انا میں بھی یقین ہے اور قد میں بھی یقین ہے، اوحیا وحی کیے گئے ہیں، وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف، بے شک ہم، یعنی بے شک ہم ایسے ہیں کہ وحی کی گئی ہے ہماری طرف، قد اوحیا الینا، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ ان العذاب، بے شک عذاب، الا پر ہے، من اس یا جو، کذبا جھٹلائے، یا جس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا، بے شک ہم، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یہ ہم پر وحی کی گئی، یہ اللہ نے ہمیں یہ پیغام اور اپنا قانون ہمیں سمجھایا ہے وحی کے ذریعے۔ اگر تم جھٹلاؤ گے، نبیوں کو جھوٹا کہو گے، رب کو رب نہیں مانو گے اور اس دعوت سے اعراض کرو گے، تو پھر یاد رکھنا پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر برس کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ہے اور کلمہ توحید اور کلمہ حق بلند کیا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کو اپنی توحید کی، اپنے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔